ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. سید محمد عرفان صاحب نے حیدرآباد سے سوال کیا ہے کہ شیعوں کے عقائد کیا ہیں، یعنی رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے اور وہ اہل سنت والجماعت سے خارج کیوں ہیں. رافضیوں کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد سے بالکل الگ ہیں. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوائے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے کہ حضرت مولا علی تمام انبیاء سے بھی افضل معاذ اللہ رب العالمین، اور ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت قذف لگاتے ہیں، آپ کے اوپر تہمت لگاتے الزام رکھتے معاذ اللہ، اور یہ بھی بالکل سخت ناجائز و حرام ہے، اور بدا کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. بدا یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ علم الہی میں تبدیلی ہوتی ہے لا علمی کی بنیاد پر معاذ اللہ. مثلا یہ ہے کہ اللہ نے کوئی فیصلہ کر دیا اور پھر بعد میں اس معاملے کی مصلحت سے آگاہ ہو کر پھر دوسرا فیصلہ دے دیا، یعنی پہلے اللہ کو مصلحت کا علم نہیں تھا، پھر بعد میں مصلحت کا علم ہوا اور اس نے حکم کو بدل دیا، اور ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. ایسے ہی یہ کچھ ہی صحابہ کرام کو مسلمان کہتے ہیں، باقی صحابہ کرام کو معاذ اللہ وہ کافر کہتے ہیں. خاص طور پہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو معاذ اللہ رافضی کافر کہتے ہیں. اور خاص طور پہ رافضی تبرعی جو ہے تو یہ صحابہ کرام پر تبرع کرتے ہیں، بالخصوص حضرت شیخین کریمین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ یہ کافر بھی کہتے ہیں اور آپ کی خلافت کا انکار بھی کرتے ہیں. جبکہ شیخین کی خلافت کا انکار خود کفر ہے، کیونکہ شیخین کی خلافت پر سب کا اجماع ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع قطعی ہے، اور اجماع قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے. بلکہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا. تو اس طرح کے ان کے بہت سارے اور بھی عقیدے ہیں، جیسا کہ ایک نظریہ ان کا یہ ہے کہ قرآن حضرت علی کے اوپر نازل ہونا تھا، حضرت جبریل امی سے خطا واقع ہو گئی. بلکہ ان کا ایک طبقہ ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، یہ جتنے بھی رافضی شیعہ ہیں یقیناً یہ خارج از اسلام ہیں، کافر و مرتد ہے. سنی مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کا حکم ہے. شیعوں کے رد میں بہت ساری کتاب ہے. رد روافض یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے. یوں ہی تحفہ اثنا عشریہ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علی رحمۃ رضوان کی کتاب ہے. اس کتاب کا مطالعہ کریں، بڑی وضاحت کے ساتھ شیعوں کے ایک ایک فرقے کا رد آپ نے فرمایا. یوں ہی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے رد الرفضاء. شیعوں کے رد کے نام سے یہ رسالہ ملتا ہے. یوں ہی ایک رسالہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ہے غایت التحقیق فی امامت العلی و صدیق. یہ امامت صدیق و علی کے نام سے رسالہ ملتا ہے، اس کا مطالعہ آپ کریں. شیعوں کا عقیدہ امامت یہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ. اس طرح کی اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں. شیعوں کی حقیقت کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہے، بخوبی ان کتابوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں.